بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک وسیع و عریض اور بلند و بالا پہاڑ تھا جس کا راستہ پیچیدہ بھی تھا اور نوکیلے پتھروں سے پر بھی تھا۔ حد نقاط تک مہروتی چوٹیاں قطار اندر قطار دستے قدرت کی بے مثل صناعی کی گواہی دے رہی تھی۔ ماحول پہ سناٹا طاری تھا، تاہم کبھی کسی لمحے کہیں دور سے کسی درندے کے چنگاڑنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی جو ماحول کی خاموشی کو اگرچہ توڑ دیتی تھی مگر ایک ناقابل بیان خوف میں اضافے کا باعث بھی بنتی تھی۔ لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہو اس میں اور کسی چیز کا ڈر جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ مرد قلندر وہی ہوتا ہے جو تمام دنیاوی اندیشوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تمام خطرات سے بے نیاز رب تعالیٰ کے ذکر و فکر اور تسبیح و تحمید میں مشغول اس پہاڑ کے پرپیچ راستوں پر محو سفر تھے۔ انہیں یک لحظت ایک غار دکھائی دیا۔ اس غار کا دہانہ اگرچہ چھوٹا تھا مگر اندر سے یہ کافی کشادہ تھا۔ آپ اس غار کے قریب سے گزرے تو آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس میں کوئی شخص موجود ہے۔ آپ نے غار کے اندر جھانکا تو آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا، غار میں واقعی ایک شخص موجود تھا۔ آپ نے اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ حالت سجدہ میں ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے جو اس غار میں رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ اس ولی اللہ سے ضرور مستفیض ہوا جائے۔ چنانچہ آپ اس غار کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار کی دوسری جانب چند سوراخ ہیں جہاں سے روشنی کی کرنیں غار کے اندر داخل ہو کر اسے روشن کیے ہوئے ہیں اور تازہ ہوا کی آمد و رفت بھی جاری ہے۔ غار کے ایک کونے میں پانی کا گڑھا پڑا تھا جس کے اوپر مٹی کا ایک پیالہ تھا اور بسیدہ سا مصلی تھا جس پر ایک ضعیف و نحیف شخص قیام سجود میں مصروف و مستغرق تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ وہ اپنی حیاتی مستعار کے آخری حصے میں تھا مگر اس بڑھاپے میں بھی وہ قیام و سجود میں انتہائی مستعد متحرک تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں بیٹھ کر رب ذوالجلال کی تسبیح و تحمید شروع کر دی اور انتظار کرنے لگے کہ وہ شخص کب فارغ ہو تو آپ اس سے گفت و شنید کرے۔ کچھ دیر کے بعد اس مرد قلندر نے نماز مکمل کی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد پھر فوری طور پر نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ اسی طرح وہ عصر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز ظہر اور نماز عصر ان کے ساتھ ہی ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد وہ ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اب شام ہوا ہی چاہتی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت و جسارت کے ساتھ اس مرد قلندر سے عرض کی، یا حضرت میرے حق میں دعا فرمائیے۔ اس مرد درویش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
اور کہا یا خدا یا باری تعالیٰ تو اس شخص کو اپنے قریب سے مانوس کر دے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی یا حضرت یہ فرمائیے کہ رب تعالیٰ کے قریب سے مانوس ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس مرد درویش نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قرب کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے تو اس کو 4 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے پوچھا یا حضرت وہ 4 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص کو بغیر خاندان کی عزت ملتی ہے، دوسرا اسے بغیر مانگے علم عطا ہوتا ہے، تیسری بات یہ کہ بغیر مال و متاع کے اس کا دل غنی ہوتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اسے بغیر جماعت کی انس نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی 4 خوبیاں جس شخص میں موجود ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کے قریب کا حامل ہے۔ جیسے ہی انہوں نے رب تعالیٰ کی قرب کی 4 نشانیاں بتا کر اپنی بات مکمل کی تو انہوں نے ایک بڑی جاں گداز اور دلدوز چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آ سکے، حتیٰ کہ مسلسل 3 یوم گزر گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ رب تعالیٰ سے مسلسل دعا گو رہے کہ یا اللہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، اسے بے ہوشی کی حالت سے باہر نکال، اپنا کرم کر، اپنی رحمت نازل فرما۔ 3 دنوں کے بعد اس مرد کلندر نے اپنی آنکھیں کھولی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا میری کتنی نمازیں فوت ہو گئی؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نمازوں کی تعداد بتائی تو انہوں نے فوراً ہی وضو کر کے سب سے پہلے وہ نمازیں ادا فرمائی۔ جب وہ قیام و سجود سے فارغ ہوئے تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا یا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو تا حیات میرے کام آئے۔ اس مرد کلندر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھو اور اس ایک رب کے علاوہ کسی کی چاہت نہ کرو، اس لیے کہ رب تعالیٰ کو دوست رکھنے والے ہی تمام بندوں کے سرتاج اور اللہ تعالیٰ کے مقبول اور اس کے خالص بندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ انہوں نے پھر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، مگر اس مرتبہ ان کی بے ہوشی کی کیفیت کچھ اور تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بغور جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ رب تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اس بات کا یقین حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت مزید پختہ ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد پہاڑ سے عابدوں کی ایک جماعت اتری۔ یہ جماعت آتے ہی اس مرد درویش کے کفن دفن میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کا ہاتھ بٹایا۔